او لوگوں، جس جہنم سے اللہ ہمیں بچنے کی تاکید کر رہا ہے، جانتے ہو اللہ تعالیٰ اسی جہنم کے بارے میں ہمیں باخبر کر رہا ہے، اے میرے بندو یہ جہنم تو تمہاری فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم۔ محترم علماء کرام، میرے دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں، سائیڈ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، مائیں اور بہنیں، ہماری زندگی کتنی ہی ٹھاٹ باٹ کی ہو جائے، اگر بروز قیامت ہمارے اعمال اچھے نہ نکلے تو یہاں پر یہ ساری ٹھاٹ باٹ ہونے کے باوجود بھی بیکار ہے۔ اور اگر اس دنیاوی زندگی میں ہم نے مصیبتیں برداشت کی، تکلیفیں جھیلیں، لیکن اچھے اعمال ہم نے جمع کر لیے، اللہ کو راضی اور خوش کر لیا، تو یہ تکلیفیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جس نے دنیا میں سب سے زیادہ آرام و راحت کی زندگی گزاری ہوگی، رب ذوالجلال بروز قیامت اس کو سامنے لائے گا، کیونکہ وہ نافرمان ہوگا، جہنمی ہوگا، ٹھاٹ باٹ کی اللہ نے دنیا میں زندگی دی، ناز و نعم میں پلا، لیکن رب کا کھا کر رب کا باغی ہو جائے، رب کا طاغی ہو گیا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور اس سے پوچھے گا، اے میرے بندے بتا، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر ٹھاٹ باٹ کی زندگی دی، آرام و راحت کی زندگی دی، چین و سکون والی زندگی دی، روپے پیسے، دھن دولت، مال و دولت، اولاد، کھیت کھلیہان، اور ہم نے تمہارے لیے تجارت و کاروبار بھی عطا کی، اے میرے بندے بتا تم نے میرے لیے کیا کیا، بتا تمہاری زندگی دنیا میں کیسی گزری۔ وہ تو اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گا، اے رب ذوالجلال، میں نے دنیا میں کبھی چین نہیں دیکھا، کبھی سکون نہیں دیکھا، کبھی ہم نے آرام و راحت کی زندگی نہیں پائی۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر لاکھ ٹھاٹ باٹ کی زندگی آ جائے، اگر رب کو ہم ناراض کر کے چلے گئے اور بروز قیامت ہمارے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے، اللہ کی قسم، جہنم میں لمحہ بھر جہنم کا مزہ چکھنے کے بعد، جہنم میں لمحہ بھر جانے کے بعد دنیا کی آرام و راحت کو ہم بھول جائیں گے، یہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی یاد نہ رہے گی، یہ آرام و راحت، چین و سکون والی زندگی یاد نہ رہے گی۔ اسی طرح ایک نیکوکار بندے کو، جس نے اپنی دنیاوی زندگی دکھوں میں تو گزاری ہوگی، مصیبتوں میں تو گزاری ہوگی، تکلیفوں میں تو گزاری ہوگی، لیکن کبھی رب کو ناراض نہ کیا ہوگا، رب کی اطاعت و فرما برداری کی ہوگی، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ لمحہ بھر جنت کے اندر ڈالے گا، اور جنت کے اندر ڈال کر واپس نکالے گا، اور اللہ پوچھے گا، اے میرے بندے تو بتا تم نے دنیا میں کیسی زندگی پائی؟ وہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گا، اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم ہے، دنیا میں میں نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی، کوئی مصیبت نہیں دیکھی، کوئی دکھ، کوئی رنج میری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ وہ لوگوں، اسی لیے دنیا میں تھوڑی تکلیف ہو جائے لیکن رب کو ناراض نہ کرو، دنیا میں مصیبتیں جھیلنی پڑ جائے، تکلیفیں برداشت کرنی پڑ جائے، برداشت کر لو، یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی
اپنے کلام مجید میں دنیا کا تعارف کیا ہے، دنیا کا پریچے کرایا ہے۔ متاع غرور کے سوا، کھیل و تماشے کے سوا اللہ نے اس دنیا کو اور زیادہ کچھ نہیں کہا۔ کہیں کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے میرے بندو جس دنیا کو تم سب کچھ سمجھتے ہو یہ تو متاع غرور کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دنیا تمہارے ساتھ کبھی بھی وفا نہ کرے گی۔ اب بندہ دنیا کے اندر ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار کے رب کے پاس پہنچا ہے، لیکن رب کو ناراض کر کے گیا ہے، لمحہ بھر ابھی جہنم کے اندر ڈالا گیا ہے۔ لمحہ بھر جہنم کا مزہ پانے کے بعد وہ بندہ جب رب پوچھے گا، وہ رب کے پوچھنے پر کہے گا اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم ہے میں نے دنیا میں کوئی آرام نہ دیکھا، کوئی چین نہ دیکھا، کوئی راحت نہ دیکھی، اے اللہ کبھی کوئی سکون نہ دیکھا۔ میرے بھائیوں جہنم میں لمحہ بھر مزہ چکھنے کے بعد ہم دنیا کے آرام و راحت کو بھول جائیں، پھر یہ چند دن کے آرام و راحت کس کام کے لیے؟ اسی لیے میرے بھائیوں چاہے دنیا دکھوں میں گزر جائے، یہ زندگی مصیبتوں میں گزر جائے، گزار لو، لیکن کبھی رب کو ناراض نہ کرو، اپنے جبینوں کو اچھے اعمال کے ذریعے سے سجا لو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خود قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے بچنے کا حکم دیتا ہے، قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ بھی حکم دیتا ہے اے میرے نیکوکار بندو اپنی اولاد کو بھی جہنم کی دہکتی اور بھڑکتی آگ سے بچا لو۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے، بندوں کو اس دن کے عذاب سے باخبر کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، آئے وہ لوگو جو ایمان لانے کا دم بھرتے ہو، جن کے دل میں ایمان موجود ہے، اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم خود جہنم کی دہکتی اور بھڑکتی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو، اپنے بچوں کو بچا لو، اپنی بیویوں کو بچا لو، جہنم کی آگ تو بڑی خطرناک ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، اور اللہ اس آگ کی کیفیت بیان کر رہا ہے، اس آگ کا جو ایندھن ہوگا وہ ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اللہ نے جہنم کے اندر جو دربان مقرر کیے، جو باڈی گارڈ جو اللہ نے رکھے ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں اور اتنے سخت دل کے ہیں، وہ کسی پر مروت کرنے والے نہیں، کسی سے وہ زیادہ رحم کرنے والے نہیں، کسی سے وہ مروت نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ تو وہی کرتے ہیں جو رب کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے، وہ رب کی مرضی کے خلاف کبھی کچھ نہیں کرتے۔ او لوگوں دنیا میں معاملہ کچھ بھی ہوتا ہے، ہم خرد کو جنوں اور جنوں کو خرد کر دیتے ہیں، حق کو ناحق اور ناحق کو حق کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہندوستانی ماحول میں تو لوگ ججوں کو خرید لیتے ہیں، وکیلوں کو خرید لیتے ہیں، اور بعض دفعہ عدالتیں تک بک جاتی ہیں۔ او لوگوں یہ معاملات صرف دنیاوی زندگی میں ہیں، لیکن اللہ خود کہہ رہا ہے ہم نے جہنم میں اتنے مضبوط اور سخت دل قسم کے دربان مقرر کر رکھے ہیں جہاں تم چوں بھی نہیں کر پاؤ گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اور جو کبھی بھی رب کی نافرمانی نہیں کرتے۔ دنیا نہیں ہے کہ چند ٹکے دے کر اپنے فیور پہ فیصلے کرا لو، نہ حق کو حق اور حق کو نہ حق کرا لو، نہیں، زمین پھٹ جائے، آسمان اوپر سے دھڑام سے گر جائے، لیکن وہ کبھی بھی رب کی نافرمانی نہیں کرتے۔